بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ملیشین کنگ سلطان ابراہیم کے بیٹے عبد الجلیل کی ٹریجک ڈیتھ کے بارے میں۔ ملیشیا کی سلطنت جوہر وہاں کی سب سے امیر سلطنت مانی جاتی ہے۔ یہاں کی سلطنت صدیوں سے ایک ہی خاندان میں جدی پشتی چلی آ رہی ہے۔ جنوری 2024 میں جوہر سلطنت سے ملیشیا کا نیا بادشاہ چنا گیا، جس کا نام سلطان ابراہیم ہے، اور وہ ملیشیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے۔ اس کی عمارت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس اثاثوں کی مالیت 5.7 بلین $۔ ہے۔ سلطان ابراہیم کے 5 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے۔ ان میں سے ایک بیٹے کو ملیشیا کبھی نہیں بھول سکتا، جسے لوگوں کی روح کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ جولائی 1990 کو رائل فیملی میں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ اس کا نام عبد الجلیل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کا غلام۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں کو اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا، اور ان کو اس سے بہت امیدیں تھیں۔ ان کو لگتا تھا کہ ان کا بیٹا بہت خوش قسمت ہے اور ان کے لیے ہمیشہ خوش بختی لے کر آئے گا اور ہمیشہ سلطنت کی بہتری کے لیے کام کرے گا۔ ان کو یہ ڈر بھی تھا کہ بہت سے امیر بچوں کی طرح یہ کہیں بھٹک نہ جائے اور عمارت کا فائدہ نہ اٹھائے، مگر اس نے ان کو پروف کر کے دکھایا کہ وہ کتنا اچھا انسان ہے۔ اس نے اپنے آپ کو اتنا اچھا ثابت کیا کہ میدان میں لوگوں نے اس کو پرفیکٹ پرنس کہنا شروع کر دیا۔ عبد الجلیل پڑھائی میں بہت تیز تھا۔ اس نے گریجویشن بہت اچھے نمبروں سے کی اور زولوجی جیسا سبجیکٹ چوز کیا، یہاں تک کہ اس نے سنگاپور زو میں کیئر ٹیکر کے طور پر بھی کام کیا۔ پرنس کو زولوجی یعنی اینیمل اسٹڈی کا اتنا شوق تھا کہ اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ زولوجی میں اسپیشلائزیشن کرے گا۔ 2 سال UK کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور اپنے ملک واپس لوٹ گیا۔ واپس لوٹنے کے بعد اس کو اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن کی جاب آفر ہوئی، مگر اس نے ریجیکٹ کر دی، کیونکہ اس نے اپنے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ اس کو اینیمل ویلفیئر میں کام کرنے کا بہت شوق تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو اندازہ ہوا صرف اینیملز کو ہی نہیں، انسانوں کو بھی مدد کی بہت ضرورت ہے۔ پرنس عبد الجلیل ملیشیا کی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی میں والنٹریلی ایکٹیولی وہاں کام کرتا رہا اور بہت سے فنڈز بھی اکٹھے کیے۔ اس بات کو لے کے کہ وہ فنڈز ان لوگوں تک باحفاظت پہنچیں، اس کی ذمہ داری بھی وہ خود لیتا تھا۔ 21 سال کی عمر میں اس کے اندر ایک بہت بڑا چینج آیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک پولیس آفیسر بننا چاہتا ہے جو لوگوں کی حفاظت کر سکے۔ اس نے رائل ملیشین پولیس ٹریننگ سینٹر میں داخلہ لے لیا اور 1 سال کے بعد اس کو انسپیکٹر کا عہدہ مل گیا، مگر اس کو یہاں بھی تسلی نہ ہوئی۔ 6 مہینے کے عرصے کے بعد اس نے ملیشین اسپیشل فورس میں داخلہ لے لیا۔ 22 سال کی کم عمر میں اس کو ملیشین رائل فورس میں عہدہ مل گیا۔ ایک شہزادے کی زندگی صرف سروس تک محدود نہیں رہتی۔ اس کو 20 سال کی عمر سے ہی سیلنگ کا بہت شوق تھا۔ اس کو لگژری یاٹس کا شوق نہیں تھا، بلکہ وہ چھوٹی سیل بوٹس کو ہی ہمیشہ پریفر کرتا تھا۔ اس کو شوق تھا کہ ینگ لوگ سیلنگ کی طرف آئیں۔ اس نے 2 ایسے پروگرام لانچ کیے جس سے درمیانے طبقے کے لوگ بھی سیلنگ سیکھ سکیں۔ 23 سال کی عمر میں اس نے لیگا لیئر ملیشیا کے نام سے ایک کمپٹیشن رکھوایا اور اس کا انعام کیش میں رکھا۔ ایک ہنس مکھ لوگوں کی مدد کرنے والے شہزادے کو لوگوں نے پرنس آف سول جیسے خطاب سے نوازا، مگر ایک بری خبر سے سب کچھ بکھر گیا۔ 2014 میں شہزادے کو لیور کینسر سٹیج 4 ڈائگنوز ہوا۔ شروع میں اس کو ایسے کوئی سمٹمز نہیں تھے کہ کسی کو اندازہ ہو سکتا کہ وہ کتنا بیمار ہے، مگر جب شہزادے نے ایک دم سے وزن کم کرنا شروع کیا، اس کے ہاتھوں اور پاؤں پہ ایک دم سے سویلنگ ہونا شروع ہوئی، تو لوگوں نے نوٹس کرنا شروع کیا۔ پھر بھی وہ لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ حاضر رہتا۔ یہ خبر منظر عام پر تب آئی جب ملیشیا میں فلڈ آیا۔ عام طور پہ مونسون میں فلڈنگ ہو جاتی ہے، مگر اس وقت 2000 لوگوں کے گھر ڈوب گئے۔ شہزادے کو اندازہ تھا کہ کچھ اس کے اندر چل رہا ہے اور وہ بہت تکلیف میں بھی تھا۔ یہ سب کچھ بھلا کر وہ سیلاب زدگان کی مدد کو جا پہنچا۔ ریڈ کریسنٹ کا ہیڈ ہونے کی وجہ سے وہ ہر ممکن جگہ پہنچا اور لوگوں کو ضروریات زندگی فراہم کی۔ جب اس کی حالت دن بدن بگڑتی گئی تو اس کے والد نے اس کو زبردستی ہاسپٹل میں داخل کروا دیا۔ وہاں پہ اس کا علاج ملیشیا کے بیسٹ ڈاکٹرز نے کیا، لیکن دن بدن اس کی حالت بگڑتی گئی اور آخری حل لیور ٹرانسپلانٹ کا نکالا گیا۔ آپریشن کے لیے اس کو سین یارڈ یونیورسٹی آف گینجن چائنا لے جایا گیا۔ اس کا آپریشن کامیاب ہو گیا، لیکن یہ سکون صرف 6 مہینے کا تھا۔
اس 6 مہینے جو اس نے ہسپتال میں گزارے اس نے ہمت نہیں ہاری، یہاں تک کہ ہاسپٹل سٹاف کو بھی ہر وقت ہنساتا رہتا۔ دسمبر 2015 کو شہزادہ عبدالجلیل انتقال کر گیا۔ پورا ملیشیا اس کے جانے پہ سوگوار تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوئے اور اس کے کافن کے ساتھ سورڈ آف آنر اور کیپ رکھی گئی تاکہ اس کو آنر دیا جا سکے کہ اس نے زندگی میں صرف لوگوں کی مدد کی۔ اس کے جانے کے بعد اس کے والد بادشاہ سلطان ابراہیم نے قسم کھائی کہ وہ کینسر پیشنٹ کی مدد کرے گا، اور اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ سلطنت جوہر میں ایشیا کا بیسٹ کینسر ہاسپٹل بنایا اور اس کا نام ٹنکن لکسمنس رکھا گیا۔ لفظ لکسمنس کا مطلب ہے سراہنے والا، جو کہ اس نے اپنے بیٹے کے آنر میں رکھا، کیونکہ پیار سے سب گھر والے اس کو فائٹ لائک جلیل کہتے تھے۔ اس ہسپتال میں آج بھی لوگوں کا مفت علاج ہوتا ہے اور دنیا بھر سے لوگ یہاں علاج کروانے آتے ہیں۔ یہ ممکن کیسے ہو سکتا تھا اگر عبدالجلیل کی موت ایسے نہ ہوتی؟ کیونکہ اس کا باپ سلطان ابراہیم چاہتا تھا کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کو یاد کریں اور اس کے لیے دعا کریں۔ رائل فیملی کی زیادہ تر لوگ لگژری میں کھو کر اپنے آپ ہی کو کھو دیتے ہیں، لیکن پرنس جلیل نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ایک پرفیکٹ پرنس کی مثال قائم کر دی۔ آئی ہوپ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔